فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں جہاد روحانی رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانہ کا یہی جہاد ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں۔ دیکھو اصل مقصد یہ ہے نا، مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو مجبور کرنا، ان کی گردنیں اڑانا، اصل یہ ہے کہ فرمایا کہ اعلاء کلمہ اسلام کی کوشش کریں اور مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں۔ اصل دیکھیں یہ جہاد ہے۔ فرمایا کہ دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلا دیں، جو آپ نے خود پھیلا کر دکھائیں۔ تو فرمایا کہ یہی جہاد ہے۔ فرمایا اصل جہاد یہ ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام کی کوشش کریں، مخالفین کے الزامات کا جواب دیں، اور دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلا دیں۔ یہی جہاد ہے۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر نہ کر دے تو آپ کے لیے یہ حکم ہے۔ تو یہ آپ نے جہاد بتایا، کیونکہ جیسا کہ مکرم نصیر صاحب نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے، تو اس میں یہ آیت کریمہ 623 عیسوی میں نازل ہوئی تھی، تو اس میں یہ جو مضمون ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو سارے مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوزین للذین یقاتلون کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا، حکم نہیں اجازت دی گئی ہے، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ظلم، کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے، بطور مظلوم وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ مظلوم دفاع کر سکتا ہے، مظلوم کیسے حملہ کسی پر کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ بینہم ظلم، کی ان پر ظلم کیا گیا، اس لیے ان کو حکم نہیں دیا گیا، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی ایک اور شرط بھی یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے وہ نکالے گئے، they were forced، وہ اپنے گھروں کو مکہ سے وہ کس حال میں بیچارے نکلے ہیں، مسلمان نکلے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو اجازت دی گئی ہے خاص حالات میں کہ آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو جہاد کا حکم ہے تلوار یہ مشروط ہے، مشروط ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں اس کی نشانی بتا دی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن خدا کی رضا کی خاطر ان حالات کے تحت جہاد میں جائے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ یہ جو طاقت ہے، جو غلبہ ہے، یہ فتح ہے، یہ خود حاصل کریں گے، یہ خدائی امداد سے ہوگا۔ تو یہ اس کی نشانی ہے کہ جب بھی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمانوں نے ان حالات میں تلوار اٹھائی، کامیابی ان کے قدم چومے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خدا کے فرشتے نازل اترے ہیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے، جنگ بدر میں دیکھ لیں آپ، کیونکہ جب بھی یہ مسلمان ان شرائط کے مطابق جہاد کے لیے گئے ہیں، خدا کے فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل جہاد یہ ہے۔ تو یہ ہم اس جہاد کو مانگتے ہیں، لیکن اگر ایسے حالات ہوں، حضور نے فرمایا کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی کربی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ان وجوہ الجہاد معدومۃ فی ھذا الزمن و فی ھذا البلاد، کہتے ہیں جہاد کرنا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس زمانہ میں، اس ملک میں جہاں امن ہے، سکون ہے، وہاں پر وہ حالات ہی نہیں ہے، تلوار کا جہاد جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر میں ایک منٹ یہاں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ جہاد بالسیف کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متروک قرار دیا، تو کیا اس دور میں کوئی اور لوگ بھی تھے یا اور علماء کا بھی یہ خیال تھا کہ جہاد بالسیف متروک ہو چکا ہے؟ ہاں نہیں، اس میں دیکھیں میں نے اس میں ذکر کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کا، انہوں نے 1898 میں فتویٰ دیا کہ ہم انگریزی حکومت کے وفادار ہیں، بے شک اس کی جنگ ترکی سے ہو جائے جہاں خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن ہم اس کے بعد جعفر تھانیسری کی کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس نے سید احمد شہید کا، شاہ اسماعیل شہید کا نظریہ بیان کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اسی طرح بریلوی جو تھے وہ تو بعض طریقے خلافت میں بھی شامل نہیں ہوئے، کہ وہ ان کا نہیں تھا۔ اسی طرح مولوی نذیر حسین جو تھے بڑے محدث کہلاتے تھے، درس حدیث ان کا دلی میں بڑا مشہور تھا، وہ سمجھتے تھے۔ مولوی نذیر حسین کافی مشہور ہوتے ہیں حدیث کے، وہ محمد حسین مطالبی کے استاد ہیں وہ،
وہ بھی سمجھتے تھے کہ باؤنڈ ہے. جتنا ابھی آپ نے ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے سارے علماء نے جہاد بالسیف کو متروک قرار دیا ہے، تو پھر اتنی شدید مخالفت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیوں کی گئی ہے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی؟ ان علماء کی مخالفت کیوں نہیں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ یہ علماء، آپ فرما رہے ہیں نا علماء تھے، یہ علماء اپنے دائرے میں انکروچمنٹ نہیں کسی کو کرنے دیتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں حکم اور عدل ہوں، وہ ان کی جاگیر کو نہ کوئی چھیڑے، وہ جو مرضی کریں، ان پہ کشادہ ہیں راہیں، وہ جو مرضی کر سکتے ہیں. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اپنے انگریزی جو رسالے میں جہاد اور انگریزی گورنمنٹ اور جہاد میں لکھا ہے کہ جب یہ حکام سے ملتے ہیں اس قدر جھکتے ہیں گویا سجدے میں چلیں گے، اور نجی محفلوں میں آ کے یہ گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی. تو ان میں تضاد تھا، ان میں منافقت تھی. وہ بات ہے، وہ یہ بات ہے. سرکاری طور پہ وہ نہیں کہتے تھے، دوسرے سر سید یہ کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے مولوی چراغ علی یہ کہہ رہے تھے، سید امیر علی یہ کہہ رہے تھے، یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے بات. لیکن وہ یہ تھا کہ علماء کے اپنے دائرے میں وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی اتھارٹی بن کے آ جائے، کوئی ان کو یہ کہے. اسٹیٹ جو مرضی کرتی پھرے، بس ان کے دائرہ کار کو چیلنج نہ کرے. یہ بات تھی. یہ فرمایا کہ مخالفت کیوں تھی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. کہتے ہیں الحق مرن، الحق مرن جو ہوتی ہے نا سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے. سینیگال میں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، اس کی قبر ہے وہاں پر، ایئرپورٹ قریب ہی قبر اس کی، یوف جگہ ہے. تو میں بھی ایک دفعہ معلومات کے لیے وہاں پر گیا کہ ان کا کیا نظام ہے. تو وہاں پر جو نمازی، ان کو ماننے والے نمازی، ان کی مسجد اپنی باقاعدہ وہاں پر، جتنے نمازی وہاں پر آئے سب نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ. تو کوئی لوگوں کا مخالف نہیں ہے. اور جب یہی بات احمدی کرتا ہے سینیگال میں بھی، سب کہتے ہیں جی آپ غلط کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب حقیقت ہوتی ہے نا، سچائی ہوتی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے. جبکہ اگر باقی لوگ کریں تو اس کا کوئی اعتراض نہیں، لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ بزرگوں کا. ناظرین کرام، ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں کس قدر مسلمانوں کا درد تھا، نہ صرف آج کے دور کے بلکہ اس دور کے لیے، بلکہ آج کے دور کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی. آپ نے فرمایا کہ یہ حکم سن کے بھی، یعنی جہاد بالسیف کی جو بارے میں ممانعت فرمائی ہے، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات آج کس طرح پوری ہو رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر روز یہ بات پوری ہو رہی ہے. ناظرین کرام، اس پروگرام کے وقت میں کمی کی وجہ سے ہم زیادہ جہاد کے موضوع پر گفتگو نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب حاضر ہوں گے تو جہاد کے موضوع پر قدر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. میں مکرم مولانا منور احمد خورشید صاحب اور نصیر حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں.